السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین، روحی لتراب مقدمہ الفدا، یا صاحب الزمان ادرکنا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شمسی یا خورشیدی سال کے اعتبار سے 14 خرداد وہ تاریخ ہے کہ جس میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انتقال فرمایا۔ پوری دنیا میں اور ایران میں بھی آپ کی برسی منائی جاتی ہے، اور آج آپ کی برسی منائی گئی پورے ایران میں۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن پہلے تمہید کے طور پر یہ بتا دوں کہ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ امام خمینی کو ایران سے ملک بدر کر دیا گیا تھا، اور یہاں سے آپ عراق تشریف لے گئے اور نجف اشرف میں تھے۔ پوری تفصیل آپ حضرات کو معلوم ہے۔ پھر وہاں سے بھی آپ کو ملک بدر کیا گیا، وہاں سے آپ فرانس یعنی پیرس گئے اور وہیں پہ قیام پذیر ہوئے۔ آپ کے ایک خاص شاگرد ہیں شہید مطہری، آپ حضرات نے ان کا بھی نام سنا ہوگا۔ آپ کی ایک کتاب ہے آئندہ انقلاب اسلامی ایران۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر آپ لکھتے ہیں یا فرماتے ہیں کہ جو لوگ قم میں تھے ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کم از کم 12 سال امام خمینی سے کسب فیض کیا۔ آپ امام خمینی سے ملنے کے لیے پیرس تشریف لے گئے۔ جب مل کر واپس آئے تو آپ کے رفقا، آپ کے دوستوں نے پوچھا وہاں کیا دیکھا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے جب امام خمینی کو وہاں دیکھا تو نہ صرف یہ کہ میرے ایمان میں اضافہ ہوا، بلکہ میری حیرت میں بھی اضافہ ہوا، اور 4 ایمان میں نے امام خمینی میں دیکھے۔ وہ 4 ایمان کیا تھے؟ اور وہ چیزیں جو شہید مطہری نے کشف کی وہ کیا تھیں؟ وہ یہ ہیں: آمنا بہدفہ، آمنا بسبیلہ، آمنا بقولہ۔ البتہ آمنا بقومہ زیادہ صحیح ہے، بہتر یہی ہے، اور آمنا بربہ۔ یہ 4 ایمان میں نے امام خمینی میں دیکھا۔ آمنا بہدفہ یعنی امام خمینی کا ایمان اپنے ہدف پہ تھا، اپنے ہدف پہ، اپنے مقصد پہ ایمان رکھتے تھے۔ آمنا بسبیلہ، اور اس ہدف کے لیے، اس مقصد کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا تھا اس پہ بھی آپ ایمان رکھتے تھے اور اعتقاد رکھتے تھے۔ اور آمنا بقومہ، اور اپنی قوم پہ بھی ایمان رکھتے تھے، اپنی ملت پہ اعتماد رکھتے تھے۔ اور آمنا بربہ، اور اپنے رب پہ، اپنے پروردگار پہ ایمان رکھتے تھے۔ امام خمینی کی کامیابی کے یہی 4 راز ہیں۔ میں اس کی مختصر وضاحت کر دوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ امام خمینی کا اپنے ہدف اور مقصد پہ اس طریقے سے ایمان کامل تھا کہ پوری دنیا نے کوشش یہ کی کہ آپ کو آپ کے ہدف سے، مقصد سے ہٹا دیا جائے، اور جس راستے کا آپ نے انتخاب کیا تھا اس ہدف کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اس سے بھی ہٹانے کی پوری دنیا نے کوشش کی، لیکن امام خمینی اپنے ہدف سے نہیں ہٹے، امام خمینی اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ جس راستے کا انتخاب کیا تھا اس پہ آپ ثابت قدم رہے اور نہیں ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت پر عمل کرتے تھے۔ رسول اکرم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، سورہ یوسف آیت 108 میں ہے: قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے حبیب مکرم، فرما دیجئے یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر قائم ہوں، میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباع کی۔ اور خود رسول اکرم نے اپنے بارے میں فرمایا: ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جس طریقے سے مجھے اذیت دی گئی اس طریقے سے کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی، جس طریقے سے مجھے تکلیف پہنچائی گئی اس طریقے سے کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ کفار و مشرکین
آپ کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مکے کی بہترین اور حسین ترین لڑکیاں چاہتے ہیں تو ہم ان کو دیں گے، خوبصورت عورتیں چاہتے ہیں تو ہم ان کو دیں گے، جواہرات چاہتے ہیں تو وہ ہم ان کو دیں گے، مال و دولت چاہتے ہیں تو وہ ہم ان کو دیں گے، لیکن اپنے دین کی تبلیغ کے راستے سے وہ ہٹ جائیں، اپنے دین کی تبلیغ نہ کریں۔ جناب ابو طالب نے آگے یہ بات کفار و مشرکین کی رسول اکرم سے کہی تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ملاحظہ فرمائیں کہ اے چچا جا کے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر سورج اور چاند کو وہ میری ہتھیلیوں پہ رکھ دیں تب بھی ہم باز نہیں آئیں گے، دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ کفار و مشرکین نے تتمی یعنی آپ کو لالچ دی، جب لالچ سے پیغمبر اپنے راستے سے نہیں ہٹے، اپنے مقصد سے نہیں ہٹے تو آپ کو ڈرایا اور دھمکایا گیا اور آپ کی تحقیر کی گئی۔ تاریخ میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ امام خمینی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت پر عمل کرتے تھے، آپ کو اپنے ہدف پہ ایمان راسخ تھا، آپ کو اپنے راستے پہ ایمان کامل تھا، اس بنا پہ آپ کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، آپ کی تحقیر کی گئی، اس کے بعد بھی آپ نہ اپنے ہدف سے ہٹے اور نہ اپنے راستے سے ہٹے، اس لیے کہ آپ ثابت قدم رہے اپنے راستے پہ، اور اپنی قوم اور ملت پہ بھی آپ کو ایمان اور اعتقاد تھا۔ لوگوں نے آگے امام خمینی سے کہا کہ یہ قوم تھک گئی ہے، یہ ملت تھک گئی ہے، مظاہرہ کرتے کرتے تھک گئی ہے، جیل جاتے جاتے تھک گئی ہے، جیل میں شکنجہ ہو رہا ہے، یہ قوم تھک گئی ہے، آپ رفتہ رفتہ کام کریں اور ذرا نرمی سے کام کریں۔ تو امام خمینی نے کیا جواب دیا؟ جب یہ قوم اپنے مقصد کا انتخاب کر لے، یہ قوم اپنے راستے کا انتخاب کر لے تو اس قوم کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، یہ قوم آگے آگے بڑھے گی اور یہ قوم کامیاب ہوگی۔ اس طریقے سے امام خمینی کو اپنی قوم اور ملت پہ اعتماد اور ایمان تھا، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ تخت شاہی کو نابود کر دیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ امام خمینی کا ایمان تھا اور اس ایمان کا نتیجہ تھا۔ اور سب سے بالا تر اور سب سے اہم کیا ہے؟ آمنا بربہ۔ امام خمینی کو اپنے پروردگار پہ، اپنے اللہ پہ ایمان تھا، یہ سب سے مہم ہے اور سب سے بالا تر ہے، اس لیے کہ امام خمینی نے اللہ کے وجود کو اپنے اندر حس کیا تھا۔ امام خمینی کو یہ معلوم تھا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا ہے تو وہ اللہ ہم کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ قرآن میں ہے، سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو خدا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور سورہ کہف آیت نمبر 13 میں اصحاب کہف کے بارے میں ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرمایا۔ آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے، جن لوگوں نے فلم اصحاب کہف دیکھی ہوگی وہ بہتر جانتے ہیں کہ چند نوجوان تھے، حکومت کا کس طریقے سے مقابلہ کیا، اور وہ بھی ایسی حکومت جو ظالم تھی، طاغوتی حکومت تھی، اس کا مقابلہ کیا اور کس طریقے سے خدا نے ان کو کامیاب کیا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور ان کا نام و نشان اب بھی باقی ہے اور اللہ کے حکم سے اب بھی وہ زندہ ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام خمینی کی کامیابی کا راز 4 چیزوں میں مضمر ہے اور پوشیدہ ہے۔ وہ 4 چیزیں وہی ہیں جو ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بتائیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ آمنا بہدف، امام خمینی کو اپنے ہدف پہ ایمان تھا۔ آمنا بسبیلہ، اس ہدف کے لیے، اپنے ہدف کے لیے جو راستے کا انتخاب کیا تھا اس پہ ایمان تھا۔ آمنا بقومہ، اپنی قوم پہ ایمان و اعتقاد تھا۔ اور آمنا بربہ، اپنے پروردگار پہ ایمان راسخ تھا۔ امام خمینی کی کامیابی کے یہ 4 راز ہیں۔ اگر ہم بھی پوری دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھی ان 4 چیزوں پہ راسخ ایمان ہونا چاہیے۔ بر صغیر میں، ہندوستان اور پاکستان میں بھی اگر دشمن پہ ہم غالب آنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان 4 چیزوں پہ ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، راسخ ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں اسلامی آثار کو مٹایا جا رہا ہے،
مسلمانوں کے آثار کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں اہل بیت رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہم کے آثار اور نشانیوں کو مٹایا جا رہا ہے، نصاب تعلیم سے ان کے متعلق جو باتیں ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم ہندوستان میں اور بر صغیر میں اور پاکستان میں دشمن پہ کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، غلبہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور کامیابی چاہ رہے ہیں، تو ہم کو ان 4 چیزوں پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ خداوند عالم ہم کو ضرور کامیاب کرے گا۔ جس طریقے سے امام خمینی کو کامیاب کیا خدا نے، اسی طریقے سے ہم کو بھی خدا کامیاب کرے گا۔ ہم اپنے مقصد پہ ایمان رکھیں، ہم اپنے راستے پہ ایمان رکھیں اور اپنی قوم پہ بھی ایمان رکھیں۔ ہماری قوم بزدل نہیں ہے، ہماری قوم ڈرپوک نہیں ہے، ہماری قوم کو رہبریت کی ضرورت ہے، ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو قوم کی صحیح طریقے سے رہنمائی کرے۔ ہماری قوم کبھی پیچھے نہیں ہٹتی ہے، ہمیشہ جب بھی دین کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی بات آتی ہے تو یہی قوم آگے بڑھتی ہے اور قربانیاں پیش کرتی ہے یہ قوم۔ تو ہماری قوم بزدل نہیں ہے، ہماری قوم شجاع ہے، بس صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اپنے پروردگار پہ ایمان رکھیں تو انشاءاللہ خداوند عالم ہم لوگوں کو ضرور کامیاب کرے گا، اس لیے کہ یہ وعدہ الہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔